اب مجھے یہ بتائیں جتنی ایبٹ کے اندر دودھ کی دکانیں کیا اتنی ضلع ایبٹ کے اندر بھینسیں ہیں؟ 50 روپے کا آم کا ملک شیک مل رہا ہے جی بازار میں 3-4 جگہوں 5 جگہوں پہ، ٹھیک ہے۔ ابھی تک فوڈ ڈپارٹمنٹ نے جا کے یہ کل میرے اس میں آیا ہے کہ بھائی یہ 50 روپے کا کس طرح سے بیچ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ نیشنل مین اسٹریم میڈیا کے کچھ لوگ بھی تھے، ہم نے ان پولٹری فارمز کے اوپر ہم نے پروگرامز کیا تھا، وہاں پہ دیکھا جتنی ان کی مرغیاں مر جاتی لوگ ٹیم کھڑے ہیں، بس چالان ہی چلا، ان کا صبح نکلتے ہیں یہی کام ہے کہ چالان کرنا ہے، حالانکہ ان کا کام ٹریفک بحالی رکھنی ہے، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں کہ کالے شیشوں پہ چالان کرتے ہیں۔ اب کیا کرتے ہیں کہ ایک درخت ہے، مثال کے طور پہ درخت ہے، اس کی شاخ سے آپ بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی بندہ کہیں جاتا ہے، ایک بندہ اگر کسی ایسوسیشن سے منسلک ہے، چاہے وہ لیگل فریٹرنیٹی ہے، جرنلسٹ کمیونٹی ہے یا کوئی پولیٹیکل کلاس ہے، ایک وہ بندہ ہے، ایک اس کا مسئلہ ہے، ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے، تو ان دونوں لوگوں کو مختلف طریقوں سے کیوں نہیں دیتا ہے، نہ کوئی توڑ سکتا ہے کسی کا شیشہ، سر پھر قانون ہی چھوڑ دے، نہ بنائے ایسا۔ وہ فائن کرتے ہیں، اچھا فائن پے کریں۔ بڑی بات، اس دن میرے صاحب سارجن بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے بڑی انفارمیشن، میں نے کہا یار ایک انفارمیشن، مجھے ٹائم ختم ہو گیا، بنانے والی اتھارٹیز ہیں وہ تو اسمبلیاں ہیں نا آپ کی، آپ اسمبلیوں میں کون سے ایسے ایکسپرٹ بھیجتے ہیں کہ جو آئین کی اسٹڈی کر سکتے ہوں؟ اب دیکھیں نا، آپ ہمارے جو ووٹوں سے منتخب لوگ ہوتے ہیں، حاجی منصف خان صاحب گریجویٹ تھے، اچھا آپ ایک دے دوں بڑا شارٹس ہے، ایک بات جہاں پہ ہم لوگوں نے بڑا کریٹیکل انالیسس کیا ہے، پاکستان ایئر فورس نے یو کے میں 2 ایوارڈز۔ مجھے یہ بتائیں جتنی ایبٹ کے اندر دودھ کی دکانیں کیا اتنی ضلع ایبٹ کے اندر بھینسیں ہیں؟ بلکہ انفارمیشن بھی ہے آپ کے لیے، اگر آپ کو 1 کلو گوشت لینا پڑے تو کیا آپ کو وہ صحیح گوشت 1 کلو مل جائے گا ایبٹ سے؟ چلیں گوشت بس یہ ساری چیزیں یہی فیکٹس ہیں نا قاری صاحب، کہہ رہا یہ بات ہوں ہونا جی، یہ چاہیے۔ فوڈ ڈپارٹمنٹ ہمارا کیا بات ہے، ایبٹ فوڈ ڈپارٹمنٹ نے کیا کام کر رہا ہے کہ آپ حلال فوڈ اتھارٹی کو بھول رہے ہیں، سب کو میں کہہ رہا اب ہوں فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اختیارات حلال فوڈ اتھارٹی یہ پاس آ گئی ہے۔ حلال فوڈ اتھارٹی نا دیکھنے والے جو سمجھ گئے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ 50 روپے کا آم کا ملک شیک مل رہا ہے جی بازار میں 3-4 جگہوں 5 جگہوں پہ، ٹھیک ہے۔ ابھی تک فوڈ ڈپارٹمنٹ نے جا کے یہ کل میرے اس میں آیا ہے کہ بھائی یہ 50 روپے کا کس طرح سے بیچ رہے ہیں، یہ کون سا آم استعمال ہو رہا ہے، اور بڑا گلاس، ٹھیک ہے، کہ اس میں کون سا آم ایسا ہے، حالانکہ سب سے آپ نیچے والا آم بھی دیکھیں، آج کل جو لنگڑا آم آ رہا ہے وہ 150 روپے کلو ہے، 150، ٹھیک ہے، اس سے سارے اوپر ہیں 200 250 300 اس طرح کے رینج ہے۔ تو جو وہ 50 روپے کا جو گلاس دے رہا ہے، بجلی اس میں استعمال ہو رہی ہے، دودھ اس میں استعمال ہو رہا ہے، آم اس میں استعمال ہو رہا ہے، اتنا بڑا میں آپ کی بات سمجھ گیا وہ ہوں، لیکن آپ اس میں جس ٹائم یہ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں، وہ بولے گا آپ مجھے ثابت کریں کہ ایسی کیا آبجیکشنیبل چیز ہے، میں اس کو بند کرتا ہوں۔ یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ حلال فوڈ والوں نے کیوں نہیں جا کے اس کو یہ چیک، یہ ان کا کام ہے نا، جا کے چیک کریں، چلے انہوں نے نہیں دیکھا، شاید گلاسز بلیک والی پہنی ہو، میں ان کو دکھا دیتا ہوں کہ بازار میں جائیں کون کون سی جگہ کے 50 روپے کا یہ آم کا ملک شیک آپ کو مل رہا ہے۔ سردار صاحب آپ کیسے دے رہا ہے 50 روپے؟ آپ ملک شیک کی بات کر اور رہے ہیں، اسی بازار میں اگر آپ اوپر جائیں وہ تھانے کے سامنے 200 روپے 200 150 سے 200 150 کا چھوٹا گلاس ہے، 200 کا بڑا گلاس ہے۔ مجھے لگتا ہے ان دنوں آپ نے کافی ملک شیک پیا، سارا چیک میں کیا، تھوڑا سا چیک کیا، سردار بالکل ٹھیک بات صاحب ماشاءاللہ آپ اسی لیے چمک بھی رہے ہیں۔ جی۔ سردار صاحب میں ایک اور ایشو کی جانب، ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اس سے پہلے، ہمارے ساتھ نیشنل مین اسٹریم میڈیا کے کچھ لوگ بھی تھے، ہم نے ان پولٹری فارمز کے اوپر ہم نے پروگرامز کیا تھا، وہاں پہ دیکھا جتنی ان کی مرغیاں مر جاتی ہیں جن کو وہ ڈسپوز آف کرتے ہیں، اس کو ٹھنڈی مرغی کہا جاتا ہے جی، بات سنیں، اس کا وہ مرغیاں انکشاف یہ ہوا کہ شادی حالوں کو سپلائی کی جاتی ہیں، بالکل یہ بات سنی، وہ مرغیاں آپ دیکھیں نا بازار میں کہیں زندہ مرغی آپ کو دی جا رہی ہے، جو آپ کو مرغی کے گوشت کے نام پہ جو گوشت دیا جا رہا ہے، کیا چیک اینڈ بیلنس کی اتھارٹیوں نے کبھی یہ میک شور کیا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ نہیں، کچھ دکانیں ہیں اصل میں دیکھیں جو قاری صاحب بات کر رہے ہیں، سردار صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں، ہم لوگوں کا ذاتی اختلاف کسی سے نہیں ہے، ہم لوگ کسی پرسنالٹی کے خلاف نہیں ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں جو آئین نے یا جو قانون نے ہم لوگوں کو رائٹس دیے ہوئے ہیں
وہ رائٹس میک شور کروانے کے لیے جو رسپانسبل لوگ ہیں ان کو ریفارمز کرنے چاہیے, آگے آنا چاہیے, جو ادارے ہیں آواز اٹھانی چاہیے. ہم بتاتے ہیں پھر بھی نہیں ایکشن ہوتا. یہ نہیں کہ ہم پن پوائنٹ کر کے کسی ایک بندے کا کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سسٹم کی وجہ سے لوگ مایوس ہو رہے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ کے ملک میں ہر بندہ مایوس ہے, ہر بندہ بے روزگار ہے, ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ خوار ہوا ہے. ہمارا کام ہے کہ میں خود بحیثیت مطلب میں نے خود کام سیٹ سے میں گریجویٹ ہوں, میں نے ایم فل بھی کیا ہوا ہے, تو میں نے جو سفرنگ دیکھی ہے میں نہیں چاہتا کہ میری آنے والی یوتھ دیکھے. تو اس لیے جرنلزم میں آ کے اگر میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں یا آپ اپنا ٹائم دے رہے ہیں یا قاری صاحب دے رہے ہیں, تو اس کا یہ مطلب ہے ہم ریفارمز چاہ رہے ہیں. بالکل ہم کرتے رہیں گے. سردار صاحب یہاں پر مطیب صاحب کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں ایک اور بات اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جس ملک کے اندر 12 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت سے نیچے کی زندگی بسر کر رہے ہیں, آپ کے اس ملک کے اندر اب 5 سے 10% لوگ ہیں جو پوری اس قوم کے سرمائے کے اوپر قابض ہیں. اب بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم ووٹ دیتے ہیں مختلف جماعتوں کے نام پہ, مختلف نعروں کے نام پہ, برادریوں کے نام پہ, دوستیوں کے نام پہ, کیا ان لوگوں نے کبھی عام آدمی کی آواز اسمبلی کے فلور پہ اٹھائی ہے؟ اور پھر وہ ہمیں سبز باغ دکھا کے, سہانے سپنے دکھا کے, کیا ہم لوگ احمقوں کی جنت میں بس رہے ہیں کہ ہم لوگ ان کی چکنی چوڑی باتوں پہ آ جاتے ہیں؟ سر ایک منٹ, بالکل تھوڑی سی مثال آپ دیکھیں نا, پچھلے پروگرام میں ہم نے ٹریفک پولیس پہ تھوڑا سا کام, اچھی ہے ہماری پولیس, یعنی اوسطن اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن بیچ میں سے ظاہر ہے گڑبڑی ہو جاتی ہے. اب کالے شیشوں پہ چالان کرتے ہیں. اب جہاں آپ نے بھی دیکھے ہوئے کتنے لوگ ٹیم کھڑے ہیں, بس چالان ہی چلا, ان کا صبح نکلتے ہیں یہی کام ہے کہ چالان کرنا ہے, حالانکہ ان کا کام ٹریفک بحالی رکھنی ہے, لیکن میں جو بات کر رہا ہوں کالے شیشوں پہ چالان کرتے ہیں. اب کیا کرتے ہیں کہ ایک درخت ہے, مثال کے طور پہ درخت ہے, اس کی شاخیں ہیں, یہ ہر روز شاخیں کاٹتے ہیں, صبح پھر نہیں نکل آتی. اب کالے شیشے جہاں پہ امپورٹ ہوتا ہے وہ کاغذ جو ہوتا ہے, ٹنٹڈ گلاس, جی ٹنٹڈ گلاس, وہ کاغذ ایک ہوتا ہے نا بلیک, جو شیٹس لگاتے ہیں نا ٹنٹڈ گلاس, اس کو دکانوں پہ نہیں روکتے, اس کو امپورٹ ہونے سے نہیں روکتے, اور کالے شیشوں والوں کو وہ روکتے ہیں. سردار صاحب وہ گاڑیوں کے شیشوں پہ لگانے کے لیے ہی تو نہیں ہے نا, وہ مختلف مقاصد نہیں, وہ ہے گاڑیوں میں مسئلہ یہ کچھ گاڑیوں کے شیشے اوریجنل کالے آتے ہیں. شاپنگ بیگز پہ انہوں نے بین لگایا تھا, ہاں جی, پلاسٹک, تو جتنی بھی شاپس تھی نا وہاں سے تو بیگز کنفسکیٹ کر لیے جاتے تھے, لیکن جو ان کی فیکٹریز تھی وہ ویسے ہی چل رہی تھی. اب مسئلہ یہ ہے سردار صاحب, جس طرح سے آپ بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی بندہ کہیں جاتا ہے, ایک بندہ اگر کسی ایسوسیشن سے منسلک ہے, چاہے وہ لیگل فریٹرنیٹی ہے, جرنلسٹ کمیونٹی ہے یا کوئی پولیٹیکل کلاس ہے, ایک وہ بندہ ہے, ایک اس کا مسئلہ ہے, ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے, تو ان دونوں لوگوں کو مختلف طریقوں سے کیوں ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ کیا عام شہری اس ملک کا رہنے والا نہیں ہے؟ یہی بات, کیا وہ سٹیزن نہیں ہے؟ کیا شہری صرف یہاں پہ جتنے بھی رائٹس ہیں وہ انہی لوگوں کے جو پروٹیکٹڈ کلاسز میں سے؟ اچھا یہ کالے شیشے کیوں انہوں نے بین کیے ہیں سر, کچھ پتہ ہے آپ کو؟ سر یہ کالے شیشے بیسیکلی بین کرنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ کوئی کسی قسم کی سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے انہوں نے کی ہوئی ہیں کہ جس میں ان کو چیزیں ان کلیئر ہوتی ہیں, تاکہ چیزیں بالکل کلیئر ہوں, کسی چیز کو اگر کسی تاکہ جرائم نہ ہو, ہاں کسی کو اگر یہ وہ کر رہے ہیں تاکہ جرائم نہ ہو. مختلف تھریٹس, مختلف سیکیورٹی ایجنسیز کی پالیسیز ہوتی ہیں, اس حساب سے وہ کرتے ہیں. تو یہ تو باہر ملکوں میں تو یہ بین نہیں ہے, یہاں پہ جرائم نہیں ہو رہے, یہ کالے شیشے ہیں بھی نہیں بھی ہیں, پھر بھی یہ جرائم تو اسی طرح سے ہو رہے ہیں. ہاں ایک معاشرہ وہ جو بالکل جرائم سے پاک ہو, نہیں جی کالے شیشے اس میں جرائم ہو گئے جی, اس میں جرم ہوگا جی, بند کریں جی اس کو, ٹھیک ہے. لیکن یہاں تو سب کچھ ہو رہا ہے, تو کالے شیشوں کا مجھے پھر نہیں سمجھ آتی کہ انہوں نے کیوں. سردار صاحب آج کل جو انہوں نے نوٹیفائڈ کیا ہوا ہے نا, کالے شیشوں پہ پابندی ہے. اور سر اگر اوریجنل, میں آپ کو ایسی مثال دیتا ہوں, جو اوریجنل گاڑی کے ساتھ ابھی اوریجنل گاڑیاں آ رہی ہیں جو جن کے اوریجنل کالے شیشے ہیں, تو ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ ان پہ نہیں ہے, شیشے تو کالے ہی ہیں اس کے, وہ تو کمپنی نے نہیں آتا مطیب صاحب, بالکل اس پہ کمپنی نے بنا کے بھیجی, پھر وہ شیشہ توڑنا چاہیے نا. نہیں یہ اصل میں قاری صاحب, سردار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے, سلیکٹیو نہیں ہونا چاہیے. ہاں یا تو سب کے لیے چھوڑیں, یا پھر ان شیشوں, ان گاڑیوں کے شیشے توڑیں جو اوریجنل کالے آ رہے ہیں. سردار صاحب نہ کوئی شیشہ توڑنے دیتا ہے, نہ کوئی توڑ سکتا ہے کسی کا شیشہ. سر پھر قانون ہی چھوڑ دے, نہ بنائیں ایسا. وہ فائن کرتے ہیں, اچھا فائن پے کریں. بڑی بات, اس دن میرے ساتھ سارجنٹ بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے ان سے بڑی انفارمیشن, میں نے کہا یار ایک انفارمیشن, مجھے ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا, آخری بات کر رہا ہوں, اس کو پارٹس میں کر لیجیے. جی جی,
کہ یار مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے ابھی کالے شیشے پہ چلان کیا ہے, کہتے ہیں جی ہاں جی کیا, 1500 روپیہ اس نے چلان کیا ہے. مجھے کہا جی ٹھیک ہے کیا ہے, تو میں نے کہا اس کو جانے بھی دیا ہے, پھر جی کیا کرتا, میں نے کہا یہ کالے شیشے تو غیر قانونی ہے, تم نے پیپر کیوں نہیں اتارے, تم نے لگانے کے تو اس کو 1500 روپیہ چالان کیا, ٹھیک سمجھ آ گئی, پھر اس کو جانے بھی دیا, وہ قانونی ہو گیا, اس کا شیشہ اتارا کیوں نہیں ہے بلیک, کہتے ہیں جی اور کیا کرنا, بس جو ہی چلتا ہے نظام. نہیں سردار صاحب, ابھی آپ ٹنٹڈ گلاس کی بات کر رہے ہیں, یہ ٹنٹڈ گلاس الاؤڈ کن لوگوں کو ہے سر؟ کون کر سکتے؟ وہی ایلیٹ کلاس ہیں جو جن کی یہاں پہ پاور قاری ہے. صاحب کن لوگوں کو الاؤڈ ہے ٹنٹڈ گلاس؟ کسی کو بھی, ویسے قانونی طور پہ قانونی روح سے دیکھا جائے تو کسی کو بھی الاؤڈ نہیں ہونا چاہیے, قانون سب کے لیے برابر ہے. لیکن یہاں پر کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو ڈی پی او کا لیٹر دکھاتے ہیں جی ہم نے الاؤڈ کرایا ہوا ہے. بیسیکلی یہ سردار صاحب آپ کی بات کی ہم تائید اس طرح کریں گے کہ گورنمنٹ کو ایسے قوانین بنانے چاہیے اور ان چیزوں کو ان کے اوپر مکمل پابندی لگانی چاہیے تاکہ لوگ اس جرم کا ارتکاب ہی نہ کر سکیں. ایسے شیشوں کے اوپر پابندی ہونی چاہیے, بات ہی ختم ہو جائے. اب جو اوریجنل گاڑیاں کالے شیشے آتے ہیں ان کو یہ کچھ نہیں کرتے. بالکل. اچھا سردار صاحب, یہاں پہ ایک آخری پوائنٹ میں آپ کو وہ بتاؤں گا, یہ ایک انہوں نے آخر میں پیکا ایکٹ آیا, پیکا ایکٹ میں امینڈمنٹ ہوئی, کافی کچھ ہوا, اس کے بعد انہوں نے ایک میڈیا پروفیشنلز اور جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ بنایا. تو اس ایکٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا مطلب, قاری صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ صحافی جو ہیں یا جرنلسٹ جو ہیں یا جتنے بھی فری لانسرز ہیں یا جو میڈیا پروفیشنلز ہیں, یوٹیوبرز ہیں, تو کیا ان کو فریڈم آف سپیچ ملنی چاہیے, اور اگر ملنی چاہیے تو کس حد تک ملنی چاہیے؟ اور ریاست, جس طرح سے بڑے ہمارے لیڈرز بھی کہتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ سٹیٹ کا 4th پلر ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ایکٹ کے آنے کے بعد کیا جرنلسٹ کمیونٹی سیف ہے, پروٹیکٹڈ ہے, کیا فریڈم آف سپیچ ان کو مل گئی ہے؟ اس کے ساتھ یہ بھی کہ پیکا ایکٹ اور یہ والا ایکٹ آپس میں متصادم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی کر سردار صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو صحافی ہوتے ہیں وہ کسی بھی معاشرے کی زبان ہوتے ہیں, آنکھ ہوتے ہیں, کان ہوتے ہیں. اچھا میں یہ پوچھ لوں, پیکا ایکٹ تو دیکھا ہوگا, یہ نیا ایکٹ آپ نے دیکھا ہے, یہ پڑھا؟ میری نظر سے تو نہیں گزرا, تھوڑا آپ ان کو بتا دیں. میں صرف یہاں پر چند اس میں یہ ہوا ہے سر کہ جو انہوں نے کچھ لائنیں لکھی ہیں کہ صحافی پہ تشدد کرنا, کالز کرنا, اس کو دھمکیاں دینا کالز پہ یا براہ راست, اس سے معلومات کا ذریعہ سورس آف نیوز, ہاں سورس پوچھنا, پریشرائز کرنا, یہ پریشرائز کرنا, یہ ناقابل ضمانت جرم ہے. اگر پیکا ایکٹ کو دیکھیں تو پھر اس کو دیکھیں تو یہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. تو قاری صاحب کو اگر قوانین بنا دیے جاتے ہیں, بیسیکلی یہاں پر جو قوانین بنانے والی اتھارٹیز ہیں وہ تو اسمبلیاں ہیں نا آپ کی. آپ اسمبلیوں میں کون سے ایسے ایکسپرٹ بھیجتے ہیں کہ جو آئین کی سٹڈی کر سکتے ہوں؟ اب دیکھیں نا, آپ ہمارے جو ووٹوں سے منتخب لوگ ہوتے ہیں, کیا ان کی کیپیسٹی اتنی ہوتی ہے کہ وہ عوام کو درپیش مسائل کو جانچ سکیں, بھانپ سکیں, پھر اس کے صدے باب کے لیے وہ کو قانون سازی کروا سکیں؟ اچھا میرے خیال میں زیادہ, کیونکہ آپ نے شاید پڑھا نہیں ہے, تو انشاءاللہ اگلے پروگرام نہیں اس پہ بالکل اس پہ ہونا چاہیے, کیونکہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف سپیچ جو ہے نا, بالکل آپ کی بات صحیح ہے, یہ بہت ضروری چیز ہے, اور یہ ایک طرح سے ایک پازیٹیو سٹیپ ہے. یہ گورنمنٹ کا ایک اچھا سٹیپ ہے کہ ایٹ لیسٹ کچھ تو انہوں نے پروٹیکشن کے لیے کوئی تو سٹیپ لیا ہے نا جرنلسٹ اصل میں. آپ اور ہم لوگ اور ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ اگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کا جو منسٹر ہے وہ ہائیلی کوالیفائڈ ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے, ایکسپرٹ, وہ اس چیز کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے. اگر ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا کوئی منسٹر ہے تو اس میں اسپیشلسٹ ہونا چاہیے. یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہ اس پہ بھی بات ہوئی ہے, یہ وزیر اعظم نے کل ایک میٹنگ چیئر کی ہے جس میں سی ایس ایس ریفارمز کی انہوں نے بات کی ہے. اب کلسٹر بیسڈ ایگزامز ہوں گے, اب جو لاء کے اسٹوڈنٹس ہوں گے وہی آگے جو ہے پولیس میں جا سکیں گے, یا جو ان کی اسپیشلائزیشن ایز پر دیئر سبجیکٹ ہوگی اسی ڈپارٹمنٹ کو وہ آپٹ کر سکیں. ایسا نہ ہونا کہ خواجہ آصف کی بھتیجی یا بھانجی وہ کیا ہے, صرف ان کا یہ رشتہ ہے اور ان کو آئی ٹی منسٹر لگا دیا ہے.
اور انہوں نے کہا جی یہ جو ان کا بیان مجھے یاد ہے کہ وہ جو وی پی این لوگ استعمال کر رہے ہیں اس وجہ سے یہ انٹرنیٹ سلو ہو گیا ہے. جب انہوں نے فائر وال وغیرہ لگائی تھی تو اس وقت وہ کہہ رہے ہیں جی وہ کہہ رہی تھی کہ لوگ وی پی این استعمال کر لیں, جبکہ اس کے ساتھ دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے. ضیاء صاحب ہمارے کے پی میں ایک ایسا ٹائم بھی گزرا ہے جو ایجوکیشن منسٹر تھے وہ انگوٹھا لگایا کرتے تھے. دیکھیں نا آپ حاجی منصف صاحب کی بات کر رہے ہیں. نہیں حاجی منصف خان صاحب گریجویٹ تھے. اچھا آپ ایک دے دوں بڑا شارٹس ہے. ایک بات جہاں پہ ہم لوگوں نے بڑا کریٹیکل انالیسس کیا ہے, پاکستان ایئر فورس نے یو کے میں 2 ایوارڈز جیتے ہیں. تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ پاکستان کی وہ ایئر فورس کے جس نے C-130 پہ جی 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 وہ انہوں نے شاہین بنایا بالکل, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک تو ڈیفنس میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا, اس کے علاوہ پورے ملک کا انٹرنیشنل لیول پہ نام روشن کیا. تو وہ ایک ہائیلی پروفیشنل فورس ہے اور اس کو یہ پاکستان ایئر فورس تو یہ پاکستان کی جتنی بھی آرمیڈ فورسز اچیومنٹ ہے جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا ہے کہ 5 طیارے گرائے گئے ہیں. سر بڑی ایک تو یہ بات اور دوسری یہ بات پوری دنیا ریکگنائز کر چکی ہے کہ پاکستانی فورسز جو ہیں, پاکستان کی آرمیڈ فورسز جو ہیں وہ اپنے پروفیشن میں انتہائی ایکسپرٹ ہے. اور پاکستان کا امیج حالیہ اچھا زمینی جنگ زمینی جنگ آج کل جنگ ہو رہی ہے, میزائلز کی جنگ ہے آج کل, جنگ ہو رہی ہے فضاؤں کی تو جنگ یہ ہے. فیلڈ مارشل اگر کسی کو ظاہر ہے ان کی زیر قیادت ہوا. اچھا زیر قیادت. ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. کہ قاری صاحب اور مطیب بھائی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.